ایک صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ کافرون میں ان سے بھول ہو گئی. سورہ کافرون پڑھی انہوں نے مغرب کی نماز میں اور سورہ کافرون میں وہ کھو گئے. اور آپ جانتے ہیں اگر امام بھول جائے تو پیچھے کوئی آدمی لقمہ دے دیتا ہے. حضرت عمر نے خیال یہ کیا نہیں بھولنے کی وجہ کیا ہوئی یہ معلوم کرو. کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے سورہ کافرون پڑھ رہا ہے بھولنے کا کیا مطلب ہے, کیوں بھولا ہے, کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا کہ سورہ کافرون کے بھولنے کی وجہ یہ تھی کہ امام صاحب نے شراب پی ہوئی تھی اور شراب کا نشہ دماغ پر باقی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے. بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, جو شخص عمل کا طالب نہیں ہے وہ طالب علم نہیں ہو سکتا. جو شخص عمل کا طالب نہیں ہے وہ طالب علم نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص عمل کے بغیر علم چاہتا ہے تو یہ علم قیامت میں اس کے خلاف حجت بنے گا اور علم اس پر مقدمہ کرے گا اور علم کی بات اس کے خلاف سنی جائے گی. اس لیے فرمایا کہ عمل کے بغیر علم نقصان دے گا. جو عالم طالب عمل نہیں ہے وہ طالب علم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ علم میں لگنا, اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. علم میں لگنا, اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ علم کا موضوع یہی ہے, اس بات کی تحقیق کرنا ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نہ کرے اس سے ہٹ کر کوئی آدمی علم حاصل کر رہا ہے تو یہ علم کا موضوع نہیں ہے. اس لیے کہ علم کا موضوع تو صرف عمل کرنا اور اطاعت کرنا اور بر وقت حکم کا پورا کرنا علم ہے. جو تو کیا آپ سے عرض کروں, جاننا بھی علم نہیں ہے, جاننا بھی علم نہیں. آپ کو تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ جاننا علم ہے, ہم عرض کر رہے ہیں کہ جاننا بھی علم نہیں ہے. جاننا علم نہیں ہے. ایک شخص جانتا ہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, اس کو علم نہیں کہتے. ایک شخص جانتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے, اس کو علم نہیں کہتے. ایک آدمی جانتا ہے غیبت کرنا حرام ہے, اس کو علم نہیں کہتے. حلال حرام کا جاننا علم نہیں ہے. حرام کو جاننا علم, حلال حرام کا جاننا علم نہیں ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. حلال حرام کا جاننا علم نہیں ہے. قرآن نے علم اور ایمان کسے کہا ہے؟ قرآن نے علم اور ایمان کسے کہا ہے؟ اس پر تو غور کرنا چاہیے. قرآن نے قرآن کے جاننے کو علم نہیں کہا ہے. قرآن کو قرآن ماننے کو ایمان نہیں کہا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا. قرآن پر ایمان. غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے قرآن پر ایمان نہیں لایا. حالانکہ یہ بات نہیں کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ غیبت کرنا حرام ہے. جس کو معلوم ہے غیبت کرنا حرام ہے اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جو آدمی جانتا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، جو جانتا ہے غیبت کرنا حرام ہے، جو کہیں کہ یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ نامحرم سے نظر کو پھیرنا علم ہے، اور غیبت سے کان بند کر لینا علم ہے، اور غیبت کرنے سے زبان روک لینا علم ہے۔ اگر عمل کے وقت علم یاد نہیں آتا، اگر عمل کے وقت علم یاد نہیں آتا اور مومن کے عمل سے علم ظاہر نہیں ہوتا، اگر مومن کے عمل سے علم ظاہر نہیں ہوتا تو یہ کہیں کہ عمل نہ کرنے والا عالم اور علم نہ رکھنے والا جاہل یہ دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ پہلا سوال ہے یہ پہلا سوال ہے، میں اپنی ذات سے سوال کرتا ہوں، ہر آدمی اپنی ذات سے سوال کرے کہ آپ کے پاس علم ہے یا معلومات ہے؟ پہلا سوال ہے یہ کہ جس علم کی طرف مطمئن ہیں یہ ہمارے پاس علم ہے یا معلومات ہے؟ اگر اعضاء جوارح سے عملی طور پر احکام صادر ہو رہے ہیں تو اس کو علم کہا گیا ہے، اور اگر اعضاء جوارح سے علم ظاہر نہیں ہو رہا ہے عمل کی شکل میں تو اس کو علم نہیں کہا گیا، اس کو معلومات کہی گئی ہے۔ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی جان سکتا ہے اسلامی احکام کیا ہیں، پکی بات۔ ایک غیر مسلم دماغ رکھتا ہے، اگر وہ جانتا ہے شرعی احکام کیا ہیں تو اس مسلمان غیر مسلم میں علم میں کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کے۔ حالانکہ آپ کسی غیر مسلم کو عالم نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کسی غیر مسلم کو آپ عالم نہیں کہہ سکتے چاہے وہ قرآن حدیث حفظ کر لے، آپ اس عالم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ دیکھیں اس کے پاس علم عمل اور ایمان نہیں ہے۔ میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ بات جاننی پڑے گی۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید ان طلبہ سے کہتے ہوں جو اپنی کتابی صلاحیت استعداد کو اپنی علمی استعداد سمجھتے ہیں، جو طلبہ کتاب یاد کر لینے کو اپنی علمی استعداد سمجھتے ہیں، شاید ان کے بارے میں کہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں زیادہ احادیث کا یاد ہونا علم نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زیادہ احادیث کا یاد ہونا علم نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم تو خشیت الہی کا نام ہے۔ علم سے آپ کے اندر اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا، علم سے اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا، اللہ کا خوف جتنا آپ کے اندر پیدا ہوا ہے آپ کے پاس اتنا علم ہے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جتنا چاہے علم حاصل کر لیں مگر آپ کو جو اجر ملے گا وہ اتنے ہی علم پر ملے گا جتنے پر عمل ہوا ہے، جتنے پر عمل ہوا ہے، جتنے پر عمل ہوا ہے اتنے علم کا آپ کو اجر ملے گا جتنے پر عمل ہوا ہے۔ اسی لیے قیامت میں کسی کا درجہ اس کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا، قیامت کسی کا درجہ اس کے نہیں ہوگا، قیامت میں کسی کا درجہ اس کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا، نہ علم ناپا جائے گا، نہ علم تولا جائے گا، نہ علم کے اعتبار سے جنت میں کسی کو درجہ ملے گا، کسی کو نہیں، بلکہ آخرت میں جو درجہ ملے گا جنت میں وہ باعتبار عمل کے ملے گا، باعتبار عمل کے ملے گا۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، اس لیے کہ علم برائے علم نہیں ہے،
علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے عمل ہے۔ ورنہ میری بات یاد رکھنا، اگر عمل نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے تو علم کبر پیدا کرے گا، علم کبر پیدا کرے گا۔ اگر عمل نہیں ہے علم کبر پیدا کرے گا۔ اور ہماری بات یاد رکھنا کہ ایک جاہل کے تکبر سے ایک عالم کا تکبر زیادہ خطرناک ہے۔ عالم کا کبر زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل وہ تو نہ جاننے کی وجہ سے حکم کا انکار کر رہا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے علم کا انکار کر رہا ہے کہ وہ جانتا نہیں۔ لیکن ایک عالم جانتے ہوئے اگر عمل کا انکار کر رہا ہے تو یہ فرمایا کہ اس کے لیے عذاب اور اس کے لیے وعید زیادہ سخت ہے۔ ان كنت لا تدری فتلک مصیبۃ وان كنت تدری فالمصیبۃ اعظم۔ آپ اگر جانتے نہیں ہیں تو یہ تو ایک مصیبت ہے ہی، لیکن اگر آپ جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ مصیبت زیادہ بڑی ہے، یہ مصیبت زیادہ بڑی ہے۔ اس لیے آپ غور کریں قرآن اور حدیث میں کہ جاننے کو علم نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیہ ہے، دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو علم ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو معلومات ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ قرآن اور حدیث پر علم کو پیش کرو، قرآن حدیث بتائیں گے کہ آپ کے پاس علم ہے یا معلومات ہے، اخلاص ہے یا الفاظ ہیں۔ بلکہ علم تو علم، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایمان بھی جاننے کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جانتا ہے کہ ایمان کیا ہے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ایمان کے جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان ایک آدمی کے قلب کی عملی حرکت کو کہتے ہیں، مسلمان کی کہ قلب کی عملی حرکت ایمان ہے۔ اگر آپ غور کریں گے قرآن میں اور حدیث میں تو ایمان مومن عمل کرنے والے کو کہا ہے اور ایمان عمل کو کہا ہے۔ جاننے کا نام ایمان نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے، فرمایا کہ یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ انسان کے بدن کی عملی حرکت کو ایمان کہا گیا ہے۔ آپ قرآن کی ہدایت پر غور کریں، آپ جانتے ہیں کہ نماز عمل ہے، سر سے لے کر پیر تک پورے بدن کا استعمال اور سب سے زیادہ اعضاء کا پابند کرنا جتنا نماز میں ہے اتنا کسی فریضے میں نہیں ہے، نہ جہاد میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ روزے میں، نہ حج میں۔ جتنا بدن کا کو پابند کرنا اور اس کے اعضاء کو پابند کرنا جتنا نماز میں ہے اتنا کسی عمل میں نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے، اللہ نے قرآن میں نماز کو، اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے۔ حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان تو یہ جاننے کا نام ہوگا کہ ہاں بھئی اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ایمان مجمل ایمان مفصل آپ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایمان کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان مومن کی عملی حرکت کو کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے نماز کو ایمان کہا ہے، حالانکہ نماز اعمال میں سے ہے، حالانکہ نماز اب غور کرنے میری بات پر
نماز اعمال میں سے ہے مگر قرآن اس کو ایمان کہہ رہا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس وقت ہم جو حکم دیں اگر وہ حکم اس وقت پورا ہو رہا ہے تب تو آپ کے پاس ایمان اور علم ہے، اور اگر وہ حکم اس وقت پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس کو معلومات کہتے ہیں، اس کو علم نہیں کہتے. ظہر کی نماز کے دوران حکم نازل ہوا کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. نماز کے دوران حکم نازل ہوا، صحابہ فوراً پلٹ گئے علم ہوتے ہی، اس لیے کہ نبی کے عمل سے علم معلوم ہو گیا، فوراً پلٹ گئے. اللہ نے فرمایا لوگوں نے ان کو طعنہ دیا کہ ان کا پچھلا عمل ضائع ہو گیا کیونکہ ان کا رخ صحیح نہیں تھا، رخ اب صحیح ہوا ہے. بعض نے کہا جی بیت المقدس کو کیوں چھوڑا، کہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ کفار نے کہا کہ آپ نے بیت اللہ کا رخ کیوں کیا؟ اگر پہلا قبلہ غلط تھا پچھلی نمازیں ضائع ہو گئی. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ جو حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں ہم ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، ان کے عمل کو ہم ضائع نہیں. میں نے تو اتنا بتلانے سے آیت ہے کہ یہاں عمل کو ایمان کہہ رہے ہیں، یہاں عمل کو ایمان کہہ رہے ہیں. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہارے عمل کو ضائع تمہاری نماز کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. حالانکہ نماز عمل ہے مگر قرآن نے یہ نہیں کہا ما کان اللہ لیضیع صلاتکم یا ما کان اللہ لیضیع اعمالکم، نہیں کہا، بلکہ فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کریں گے. اس کو قرآن ایمان کہہ رہا ہے. ایسے ہی حدیث میں غور کیا جائے تو حدیث میں صاف فرمایا علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. اگر سارے اعضاء اور جوارح حکم پر استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس دل کا علم ہے، اور اگر اعضاء جوارح علم کے مطابق استعمال نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس علم نہیں ہے، معلومات ہے. صاف فرمایا حدیث میں کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. زبان کا علم یہ ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا. حدیث میں صاف فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ علم اللہ کے تعلق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. علم کو ذکر کہا ہے قرآن نے، علم کو ذکر کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اس کے احکام میں یاد رکھنا علم ہے، اور اللہ کو اس کے احکام میں بھلانا جہل ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے احکام میں یاد رکھنا علم ہے، اور اس کو اس کے احکام میں بھلا دینا جہل ہے. یہ علم اور جہل کا فرق یہ ہے. علم اور جہل کا فرق یہ ہے، اللہ کو اس کے احکام میں یاد رکھنا علم ہے، اس کو اس کے احکام میں بھلا دینا یہ جہالت ہے. تو پہلی بات میرے دوستو، عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ علم تو اللہ کے تعلق سے حاصل ہوتا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنے فنون اور جہل پڑھایا جاتا ہے، دنیا میں جتنے فنون اور جہل پڑھایا جاتا ہے اس میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کے تعلق، اس کے احکامات کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. علم اور فن میں فرق یہی ہے کہ فنون تو معصیت کے ساتھ بھی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن علم کا معصیت کا کوئی جوڑ نہیں ہے. علم سراسر نور ہے اور معصیت سراسر ظلمت ہے. اس اندھیرے کا اور روشنی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، دونوں میں تضاد ہے. علم نور ہی نور ہے اور معصیت ظلمت ہی ظلمت ہے. معصیت ظلمت ہی ظلمت ہے، علم نور ہی نور ہے.
اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے دو باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ اللہ سے علم حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس چیز کا علم حاصل ہو جائے اس پر بر وقت عمل کر لیا جائے۔ اگر اس کو ڈال دیا وقت سے تو یہ کہیں کہ وقت سے ڈالنے پر یہ عمل ضائع ہو گیا، اگر ڈال دیا گیا وقت سے یہ عمل ضائع ہو گیا۔ حکم پر بر وقت عمل کرنا، یہ تو آپ نے علم کو قبول کیا ہے، اور اگر وقت پر حکم پورا نہیں ہوتا تو آپ نے علم کو ضائع کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ایسے وقت پر احکام، ایسے وقت پر حکم دیتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے اور جس چیز کا ان کے پاس علم آ گیا ہے یہ اس پر بر وقت عمل کرتے یا نہیں کرتے۔ میں عرض کرتا ہوں، شراب کی حرمت نازل ہوئی کہ شراب حرام کرتی ہے۔ شراب کی حرمت نازل ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم اس کو کہتے ہیں، ہماری بات ذہن میں رکھنا، عالم اس کو کہتے ہیں جو حلال اور جائز چیزوں کے مفاسد اور نقصانات پر غور کرتا ہے۔ حلال چیز ہے، جائز ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ دور صحابہ میں آپ غور کیجئے کہ صحابہ حلال چیزوں کے نقصانات پر غور کرتے تھے کہ یہ ہے تو حلال، اس کا نقصان کیا ہے، اور دل سے تمنا کرتے تھے کاش یہ حلال چیز حرام ہو جاتی، یہ حلال چیز حرام ہو جاتی۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ علم کو تقوی کے ساتھ اور علم کو اللہ کے تعلق کے ساتھ حاصل کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عوام کی ضرورت کیا ہے اور رواج کیا کہہ رہا ہے اور حالات کا کیا تقاضا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں اس حلال چیز کا عمل پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا، ایک صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ کافرون میں ان سے بھول ہو گئی۔ سورہ کافرون پڑھی انہوں نے مغرب کی نماز میں اور سورہ کافرون میں وہ کھو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر امام بھول جائے تو پیچھے کوئی آدمی لقمہ دے دیتا ہے، پیچھے کوئی لقمہ دے دیتا، معافی ہو جاتی، کوئی ایسی چیز کی بات نہیں ہے، بھول گیا کیا بات ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھاتے ہوئے بھول گیا، تمہوں نے خیال یہ کیا نہیں بھولنے کی وجہ کیا ہوئی یہ معلوم کرو۔ کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، سورہ کافرون پڑھ رہا ہے، بھولنے کا کیا مطلب ہے، کیوں بھولا ہے، کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا کہ سورہ کافرون کے بھولنے کی وجہ یہ تھی کہ امام صاحب نے شراب پی ہوئی تھی اور شراب کا نشہ دماغ پر باقی تھا۔ شراب کا نشہ دماغ پر، سننا دھیان سے بات، شراب کا نشہ دماغ پر باقی تھا۔ حالانکہ
اس کو شراب حلال تھی، سب پیتے تھے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کے، باقی سب شراب پیتے تھے۔ حلال اور محبوب مشروب تھا۔ اس شراب کے نشے کے اثر کی وجہ سے سورہ کافرون میں بھول ہو گئی، ایک مرتبہ صرف۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ بھئی جب نشہ اتر جایا کرے جب پڑھ لیا کرو، یا ایسے ادھر پی لیا کرو کہ جو نماز کا وقت نہ ہو قریب میں۔ نہیں، سوال اس بات کا ہوا کہ آج اگر ایک امام سے نماز میں بھول ہو رہی ہے شراب کی وجہ سے، تو یہ شراب حرام ہونی چاہیے۔ شراب چڑھ گئے اس عمر پر، یا رسول اللہ شراب حرام کرائی۔ میں عمر اللہ نے حلال کی ہے، میں کیسے حرام کراؤں؟ آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ اللہ سے کہیے، آپ اللہ سے کہیے اللہ شراب کو حرام کر۔ اب میں عمر اللہ نے حلال کی ہے، میں کیسے حرام کروں؟ آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ شراب کو حرام کر۔ چنانچہ حضرت عمر کی چاہت پر شراب حرام کی گئی۔ حضرت عمر کی چاہت کے مطابق حکم آیا، اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شراب پینے سے باز نہیں آؤ گے؟ ادھر معاشرے میں دیکھا پردہ نہیں تھا، پردے کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے، یہ بات محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ نبی موجود ہیں۔ حضرت عمر کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ ہر قسم کے بدکار اور فاجر فاسق قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور ازواج مطہرات سامنے ہوتی ہیں، یہ ان کو دیکھتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا، پردہ ہونا چاہیے۔ کیا رسول اللہ اللہ سے کہیے کہ پردے کا حکم نازل کر دیں۔ سنیے یہ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ یہ آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ پردے کا حکم نازل کر دیں۔ یہ معاشرے میں حضرت عمر کی چاہت کہ پردہ ہونا چاہیے، اور یہ عبادت میں ایک چیز خلل پیدا کر رہی ہے، شراب کا نشہ۔ اس زمانے میں تو بیچارے لوگ ایسے علم اور عمل سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ جو چیزیں معاشرے کو برباد کریں، جو چیزیں نمازوں کو ضائع کریں، جو چیزیں علم کی مجلسوں کو ختم کر دیں، ایسی چیزوں کی تائید کرنا اور ایسی چیزوں کی ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کے جواز کے در پر ہونا، یہ اس زمانے کے علم کا حال یہ ہے۔ اس زمانے میں حال یہ تھا کہ نبی موجود ہیں، شراب کی ضرورت، شراب کی عادت، شراب کے قرآن کہتا ہے اس میں نفع ہے، قرآن کہتا ہے شراب میں نفع ہے، نفع سے انکار نہیں، مگر یہ دیکھو کہ تمہاری شراب کے پینے کا تمہاری عبادت پر کیا اثر پڑا ہے، اور پردہ نہ ہونے کا معاشرے پر کیا اثر پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے بعد نماز پڑھا کریں۔ فرمایا عمر کیا ضروری ہے نماز یہاں پڑھی جائے، جہاں چاہے پڑھ لو، پورے حرم میں جہاں چاہو پڑھو نماز، کیا ضروری ہے کہ یہاں پڑھی جائے؟ کہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس جگہ کو نماز کی جگہ بنائیں۔ حضرت عمر کی چاہت پر آسمان سے حکم آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ہاں عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو نماز یہاں پڑھنی چاہیے۔ یعنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 22 سے زیادہ موافقات عمر ملتے ہیں۔ حضرت عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم آیا، اس لیے آتا ہے روایتوں میں کہ تمام اہل علم کا علم، تمام اہل زمین کا علم اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا عمر کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو عمر کا علم زیادہ ہوگا۔ عمر کا علم، تمام اہل زمین کا علم ایک پلڑے میں اور تنہا عمر کا علم ایک پلڑے میں تو عمر کا علم زیادہ ہوگا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ احادیث دوسرے صحابہ سے مروی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر کا علم، کہ حضرت عمر کے علم کی بات یہ ہے کہ جو چیز معاشرے پر یا عبادت پر، جو چیز عبادت پر یا معاشرے پر غلط اثر ڈال رہی ہے، حضرت عمر اس کو حرام کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ ایک صاحب نے سنا مسجد میں، انہوں نے مسجد میں سن کر جا کر محلے میں اعلان کیا، تو جو لوگ شراب پی رہے تھے اس وقت، انہوں نے کہا دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے، کہ جی اعلان یہ ہو رہا ہے باہر کہ شراب حرام ہو گئی۔ وہاں اس کا مطلب نہیں تھا کہ آئندہ نہیں پیئیں گے، میری بات بہت طویل ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور یہ تو اطاعت کا کوئی کمال ہی نہیں ہے کہ بھئی آئندہ نہیں پیئیں گے۔ آئندہ یہ تو کوئی کمال ہی نہیں تھا کہ آئندہ نہیں پیئیں گے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اگر آپ حکم کو قبول نہیں کرتے تو آپ نے اسلام سے انکار کر دیا، اور اگر آپ حکم کو قبول کر لیں تو آپ مسلمان ہیں۔ یہ کوئی اطاعت کا کمال نہیں تھا، یہ اطاعت کا کمال نہیں تھا کہ آئندہ نہیں پیئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ شراب حرام ہوئی، اس کا حکم مسجد میں نازل ہوا۔ وہاں سے ایک آدمی نے کب سنا، کب وہ مسجد سے نکلا، چل کر گیا محلے میں جا کے اعلان کیا، اس درمیان میں شراب پی گئی ہے، حکم نازل ہونے کے بعد سے علم ہونے کے درمیان۔ وہ یہ نہیں کرے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہمیں تو اب پتہ چلا ہے آئندہ نہیں پئیں گے۔ نہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ آئندہ نہیں پئیں گے، سوال یہ ہے کہ حکم نازل ہونے کے بعد سے علم ہونے کے درمیان جو شراب پی گئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ پڑھیے روایت، صحابہ نے اس شراب کی قے کی ہے جو شراب وحی نازل ہونے کے بعد سے لے کر، آسمان سے حکم آنے کے بعد سے لے کر معلوم ہونے کے درمیان پی گئی ہے، صحابہ نے اس شراب کی قے کی ہے کہ اندر سے وہ نکالو۔ آپ سے اندازہ کر لیجئے کہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ علم سے پہلے عمل چاہتے تھے، علم سے پہلے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بر وقت عمل کر لیتا ہے علم پر، اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم دیتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے علم وہ کثرت مطالعے سے علم نہیں بڑھتا، مطالعے کی کثرت سے علم نہیں بڑھتا، بلکہ تعلق مع اللہ سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم میں اضافہ تعلق مع اللہ سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، احب ان اکون اعلم الناس، سے سوال کیا صحابی نے سوال کیا احب ان اکون اعلم الناس، آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، اتق اللہ تکن اعلم الناس، تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑا عالم ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، کہ تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو عزیزو، علم اللہ کی صفت ہے، اور اس کی حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ان اعمال میں اپنے آپ کو لگاؤ جو اعمال اللہ کے قرب کے ہیں، جو اعمال اللہ کے قرب والے اعمال ہیں، جو اعمال اللہ کے قرب والے اعمال ہیں، اس لیے کہ کبائر تو علم سے محروم کر دیتے ہیں، اور صغائر چھوٹے گناہ وہ علم کو بھلا دیتے ہیں۔ اور علم کا بھولنا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتاب پہ لکھا ہوا یاد نہ رہے، نہیں، میری بات یاد رکھنا، علم کا بھول جانا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتاب یاد نہ رہے، علم کا بھول جانا یہ کہتے ہیں کہ عمل کے وقت وہ عمل یاد نہ آئے، عمل کے وقت عمل یاد نہ آئے، علم کا بھولنا جانا یہ ہے۔ علم کا بھولنا یہ اس لیے کہ علم قیامت میں جن کے خلاف حجت بنے گا وہ ان کے خلاف حجت بنے گا جس پر عمل نہیں کریں گے،
جو اس پر عمل نہیں کریں گے ان کے خلاف حجت بنے گا. اس لیے فرمایا کتاب کا بھولنا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتاب یاد نہ رہے، علم کا بھولنا یہ ہے کہ آپ کو وقت پر عمل یاد نہ آئے. آپ کو وقت پر عمل یاد نہ آئے اس وقت کیا عمل ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں پہلی بات تو ہمیں یاد کرنی تھی کہ یہ ہے سب چیزیں علم سے متعلق کہ علم سوال ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، سوال علم کسے کہتے ہیں. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ علم اسے کہتے ہیں کہ آپ کو وقت پر عمل یاد آ جائے، اور علم اللہ کے خشیے کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان ایک بڑی جہالت کا شکار ہے. وہ جہالت یہ ہے کہ مسلمان ہر سیکھنے والی چیز کو علم کہہ رہا ہے، حالانکہ اگر غور کریں گے قرآن میں اور حدیث میں تو علم اور فن میں فرق ہے. بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. علم اور فن میں فرق ہے. اللہ کے غیر اور کائنات کی شکلوں میں تحقیق کرنا، ان کی معلومات کا حاصل کرنا، یہ جہل ہے، فن ہے، یہ علم نہیں ہے. یہ علم ہے، یہ جہل ہے اور فن ہے، یہ علم نہیں. ورنہ اس زمانے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان دنیا کے فنون حاصل کرتے ہیں اور اس کو علم سمجھتے ہیں اور اس پر حدیثیں بھی استعمال کرتے ہیں اس کی ترغیب کے لیے. حالانکہ علم صرف اس بات کی تحقیق کرنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. دنیا کے فنون کو علم کہنا، دنیا کے فن کو علم کہنا، یہ کفر کا مزاج ہے. دنیا کے فن کو علم کہنا کفر کا مزاج ہے. دنیا کے فن کو علم کہنا کفر کا مزاج ہے. اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ علم اللہ کی تحقیق کرنے کا نام ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا چاہتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں. اور اللہ کے غیر کی تحقیق، کائنات کی شکلوں میں تحقیق کرنا، یہ اس کو فن کہتے ہیں، اس کو جہل کہتے ہیں. لیکن اس زمانے میں مسلمان اس کو علم اور فن کے درمیان فرق نظر نہیں آتا. جتنے عوام الناس علم کو چھوڑ کر دنیا کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں. میرے دوستو، سائنس پر علم کا لفظ برا لگتا ہے. سائنس پر علم کا لفظ برا لگتا ہے. علم کا اطلاق تو صرف اور صرف ان احکامات پر ہوتا ہے جو احکام اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس لیے علم اور فن میں فرق کرنا پڑے گا. علم اور فن میں فرق کرنا پڑے گا. علم اور فن میں فرق کرنا پڑے گا. علم کیا ہے اور فن کیا ہے. اور بہت آسان ہے. سارا علم، قرآن، حدیث، فقہ، سنت، سارا کا سارا علم جس کو علم کہتے ہیں وہ صرف قبر کے 3 سوالات میں محدود ہے. قبر کے 3 سوال: من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل. سارا علم قبر کے 3 سوالات میں محدود ہے. جو چیز قبر کے سوال سے ہٹ کر ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ علم نہیں. آپ اس کو غور کر لیجئے. آپ خدا جانے کیا کیا پڑھتے ہیں. آپ تاریخ پڑھتے ہیں، آپ نحو و صرف پڑھتے ہیں، آپ لغت مہارت حاصل کرتے ہیں. میں ایک قصہ آپ کو سناؤں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ علم کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حجرے سے باہر تشریف لائے، ایک طرف دیکھا بھیڑ جمع ہے، ایک آدمی کوئی بول رہا ہے، فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہاں ایک علامہ ہیں، یہاں علامہ ہیں جو لوگوں کو کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ فرمایا علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے علامہ؟ فرمایا علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ومن علامہ، من نہیں کہا کہ من کون سا عالم ہے، نہیں، فرمایا من علامہ، علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ روایت ہے من کا لفظ نہیں ہے، ماں کا لفظ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو عرب کی تاریخ سے بہت واقف ہے، عرب کے اچھے برے حالات سے واقف ہے، عرب کی کہاوتیں ان کی مثالیں خوب جانتا ہے، اشعار سے بہت واقف ہے اور ادب کا بڑا امام ہے، ادب میں بڑی مہارت ہے۔ یہ میں طلبہ سے کہہ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن کر کہ یہ سب چیز اگر یہ جانتا ہے تو اس کے پاس وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے سے کوئی نفع نہیں اور جاہل رہنے سے کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا صحابہ سے اپنے صحابہ سے چھوڑو ان کو، آؤ ہم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ چھوڑو، اس کے بعد تو وہ علم ہے جس کا حاصل کرنے سے کوئی نفع نہیں اور جاہل لینے سے کوئی نقصان نہیں، چھوڑو اس کو، آؤ ہم اللہ کے تذکرے کریں۔ میں نے عرض کیا کہ سارا علم قبر کے 3 سوالات سے محدود ہے، ربوبیت کا علم، شریعت کا علم اور سنت کا علم۔ فرمایا کرتے تھے کہ قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلے گی، کوئی کتنا بھی معلومات حاصل کر لے، کوئی کتنی اسلام پر پی ایچ ڈی کر لے، قبر میں پی ایچ ڈی والے بھی کہیں گے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، سیدھی بات۔ سمجھ رہے؟ قبر میں زبان یقین اور عمل پر چلے گی، قبر میں زبان یقین اور عمل پر چلے گی، قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلے گی۔ قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلے گی، قبر میں زبان یقین و عمل پر چلے گی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں یہ بات جاننی چاہیے کہ علم میں اور معلومات میں کیا فرق ہے، علم اور معلومات میں کیا فرق ہے جاننا چاہیے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ علم و فن میں کیا فرق ہے۔ دنیا کے فنون کو علم کہنا یہ کفر کا مزاج تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون سے کہ اپنے مال سے اللہ کا حق نکال، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ کفار دنیا کے فنون کو علم کہتے تھے، کفار دنیا کے فنون کو علم کہتے تھے، میں کہا انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے فن سے کمایا ہے۔ یہاں قارون اپنے فن کو علم کہہ رہا ہے، ادھر نبی جواب میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، علم وہ جو ہم لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، کہ اس علم کو تو آپ کو ہوا بھی نہیں لگی ہے جو علم میں لے کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے تھے کہ آذر وزیر تھا، آذر وزیر تھا، اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وزارت کا جاننا جہالت ہے، تجارت کا جاننا جہالت ہے، اور بزنس کا سیکھنا جہالت ہے، اور زراعت کا جاننا جہالت ہے۔ جتنے بھی دنیا کے فنون ہیں سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے، سارے دنیا کے فنون جہل ہیں۔ اور دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ بھی کفر کا مزاج ہے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، کہ جب انبیاء علیہ السلام ان کے پاس اللہ کے احکام اور نشانیاں لے کر آئے، اللہ کے احکام لے کر آئے، تو انہوں نے کہا، قوموں نے
نبی کے علم کا مذاق اڑایا، اپنے فنون پر انہوں نے فخر کیا، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا۔ اس پر انہوں نے اپنے فنون پر فخر کیا اور نبی کے لائے ہوئے علم کا مذاق اڑایا۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، یہ جاننا چاہیے کہ علم اور فن میں کیا فرق ہے، علم اور فن میں کیا فرق ہے۔ قرآن اور حدیث میں صاف فرما دیا، ایک جگہ تو یہاں تک ہے قرآن میں کہ علماء انہیں کہا جائے گا جو عمل پر ملنے والے اجر کو دنیا کی ساری مالیت سے بہتر یقین کریں، اس لیے کہ جب کمزور ایمان والوں نے اور جاہل قسم کے لوگوں نے قارون کے مال کی تمنا کی، یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، تو ان کے مقابلے میں علماء نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر، یہ قرآن اسی طرح کہہ رہا ہے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر۔ اس آیت کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ صرف علماء ہیں وہ جنہوں نے عمل پر احتساب کیا اور یہ صاف کہہ دیا کہ نہیں، یہ دنیا کے فنون اور یہ مالیت کوئی چیز نہیں ہے، عمل پر ملنے والا جو اجر ہے وہ اس ساری مالیت سے بہتر ہے۔ یہاں علماء چیخ اٹھے اور علماء نے یہ کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ دنیا کے فنون اور علم اگر اس کو ملا دیا گیا اور مسلمان نے اپنی جہالت سے علم سے متعلق احادیث کو دنیا کے فنون کی ترغیب دینے کے لیے استعمال کیا تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوگا کہ دنیا کے فنون کے لیے علم کی احادیث کو استعمال کریں۔ آج کل حساب تو آپ سے کہتا ہوں کہ جاہل قسم کے مسلمان یا جن کے خیال یہ ہے کہ مسلمان جب تک دنیاوی فنون میں کمال حاصل نہیں کرے گا یہ غیر پر غالب نہیں آ سکتا، یہ آپ کا خام خیال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور اس کی طرف سے عزت کا جو وعدہ ہے وہ صرف علم پر ہے۔ دنیا کے فنون کو لے کر مسلمان غیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ہی ذہن سے نکال دیجیے، آپ ہی ذہن سے نکال دیجیے کہ اگر مسلمان دنیا کے فنون میں آگے بڑھا تو غیروں پر غالب آ جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کبھی غالب نہیں آ سکتا، دنیاوی فنون کے اعتبار سے غیروں پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ان صحابہ کو غلبہ دیا ہے اغیار پر جو دنیاوی اعتبار سے اتنے ناواقف تھے۔ ایک صحابی کو اخروٹ ملا، اس کو ہلایا، اس نے آواز سے فرمانے لگے کہ اللہ کی قدرت دیکھو، ایک پتھر کے اندر اللہ نے دوسرا پتھر رکھا ہوا ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کیا؟ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے سامنے کہا المومنین یہ حساب یہ بنائے 3 اور 2، فرمایا 3 اور 2 کیا ہوتا ہے، 5 کیوں نہیں کہتے؟ کہ مومنین ہم تو حساب جانتے نہیں ہیں 5 کیا ہوتا ہے، ہم تو 3 اور 2 جانتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں حساب کیا۔ آپ بتائیے، امام المحدثین کہلاتے ہیں، امام المحدثین کہلاتے ہیں، ہزاروں احادیث کے عالم ہیں اور ایسی ازبر احادیث یاد ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ 5 کیا ہوتا ہے۔ خریم بن اوس کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھتا تھا کہ 100 پر گنتی ختم ہو جاتی ہے، 100 سے آگے کوئی گنتی نہیں، آخری عدد 100 ہیں، یہ خریم بن اوس کہتے ہیں۔ نہیں جانتے تھے کہ عدد کیا ہیں اور گنتی کہاں تک ہے، نہیں معلوم، لیکن صحابہ کہ ان کا علم بہت گہرا تھا اور دنیا سے بالکل ناواقف تھے، دنیا سے بالکل ناواقف، علم بہت گہرا تھا، اعمقهم علما، علم بہت گہرا تھا مگر دنیا سے بالکل ناواقف۔ میں نے عرض کیا کہ امام المحدثین ہیں، 5 کا عدد نہیں جانتے، اور خریم بن اوس سمجھتے ہیں
کہ 100 پر گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے تو یہ بات جاننی چاہیے کہ علم اور فن میں کیا فرق ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ سے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا تعلق چاہیے، اللہ کا تعلق چاہیے، اللہ کا تعلق چاہیے، ورنہ عام طور سے طلبا وہ تسبیحات کا، تلاوت کا، ذکر کا، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ وہ اعمال جو اللہ کے قرب کے ہیں اس سے بڑھ کر علم کے لیے اور کوئی چیز معاون نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز علم میں معاون نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو مدد ملے گی علم کے حاصل کرنے میں وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ خود بندے کے اعضا بن جاتے ہیں۔ آپ پڑھیے آپ روایت کہ نوافل کی کثرت اللہ کے بندے کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اللہ فرماتے ہیں خود میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ رات کے قیام اور تہجد سے بڑھ کر علم کو کھولنے والی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ علم کھلتا ہے رات کے قیام سے، کیونکہ جو چیز نفس کو کچلنے والی ہے وہ علم کو کھولنے والی ہے، جو چیز نفس کو پھلانے والی ہے وہ علم کو بھلانے والی ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جو چیز نفس کو کچلے گی، اور سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا سبب اور رات کا قیام اور تہجد ہے۔ سب سے زیادہ نفس کچلا جاتا ہے رات کے قیام سے، اور اس سے بڑھ کر علم کو کھولنے والا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رات کا قیام کے بارے میں کہتا ہے قرآن اقوم قیلا ابھی نقیلا، یعنی بات واضح ہو جائے گی رات کے قیام سے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں، اس لیے انبیاء پر تہجد فرض رہی ہے، اور صحابہ پر بھی تہجد 1 سال تک فرض رہی ہے۔ 1 سال تہجد فرض رہی صحابہ پر، 1 سال تہجد صحابہ پر فرض رہی ہے۔ 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا، ورنہ 12 مہینے تک تہجد کی نماز صحابہ کرام پر فرض رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، اور صحابہ نے آپ سے علم لیا ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو جو علم سکھلایا ہے وہ علم تعلق مع اللہ کے ساتھ سکھلایا ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنے میں بنیادی شرط اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ علم تقوی کے بقدر آتا ہے، علم تقوی کے بقدر آتا ہے۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کو پاکیزہ بنائے، اس لیے کہ سارے اعمال خیر کا مدار وہ پاکیزہ غذا پر ہے، سارے اعمال خیر کا مدار۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، انبیاء سے بھی کہا جا رہا ہے کہ نیک اعمال کے ظاہر ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آج کی غذا پاکیزہ ہو۔ اب تو کیا اللہ مجھے معاف فرمائے، کیا معلم کیا متعلم دونوں مشتبہ مال کھاتے ہیں اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آج کل میری بات آپ کو بری لگے گی، لیکن علم کا حاصل کرنے میں مال کا میل یہ ایک ایسی عادت بن گیا ہے، مال کا میل جو فقراء کے لیے تھا وہ ایک ایسی عادت بن گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھا مال کا مصرف کوئی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ تھی علم حاصل کرنے کے لیے
کہ اپنی غذا کو پاکیزہ بناؤ۔ حضرت فرماتے تھے لقمے کو لوگ معمولی سمجھ کے کھا لیتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیرات اس کے موتی ہیں۔ جتنا پاکیزہ خون ہوگا، جتنی پاکیزہ غذا ہوگی، اتنا پاکیزہ خیالات ہوں گے، اور جتنا گندا پانی ہوگا، جتنا گندا خون ہوگا۔ اس لیے صاف فرمایا کہ قیمتی موتی بنتے ہیں سمندر کے شفاف صاف پانی میں۔ فرمایا کہ جیسے غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ویسے خیالات۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ متعلم کو چاہیے کہ اپنی غذا کو پاکیزہ بنائے، اپنی غذا پاکیزہ بنائے، غذا پاکیزہ ہو، کہ غذا پاکیزہ ہو۔ میں تو شروع میں عرض کر چکا ہوں، جن صحابی نے کہا تھا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اتق اللہ، تقوی اختیار کر لو، سب سے بڑا عالم ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ معلم اور متعلم ان کے لیے بنیادی شرط تقوی کی ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی تنگی سے نکل جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کا وہ دروازہ کھولیں گے تقوی کی وجہ سے، اور ان کے دلوں میں اللہ وہ باتیں ڈالیں گے جو اوروں کے دلوں میں نہیں آئیں گی، اور لوگوں کو اس کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ وہ علم اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈالے گا جس کا عام لوگوں کو خیال بھی نہیں آئے گا۔ تو میرے دوستو عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ تقوی اور عبادت اور تلاوت اور ذکر اور لا یعنی باتوں سے اپنی زبان کو روک کر رکھنا، اس لیے کہ جو زبان لا یعنی کے لیے استعمال ہوگی وہ زبان علم کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ زبان جو زبان لا یعنی کے لیے استعمال ہوگی، اور کسی کا لا یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی کسی کو صرف ہنسانے کے لیے، ایسی کوئی بات بیان کرے جو واقعے میں پیش نہیں آئی ہے لیکن ہنسانے کے لیے بنائی گئی ہے، آپ نے فرمایا حدیث میں کہ واقعے کے خلاف کوئی بات بیان کرنا لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یہ بھی جھوٹوں میں کا ایک بڑا جھوٹا ہے۔ آپ کو پڑھیے حدیث، جو شخص کوئی بات بیان کرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، فهو احد الکذابین، یہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے لطائف اور چٹکلے بیان کیے جاتے ہیں یہ گھڑے جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ گھڑے جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، یہ گھڑے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ان لطیفے بیان کرنے والوں کو سب سے بڑا جھوٹا کہا گیا ہے۔ فهو احد الکذابین، حدیث کے الفاظ ہیں، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات بیان کرے جس سے لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہنس لیں، حالانکہ وہ بات حقیقت میں پیش نہیں آئی ہے۔ فرمایا کہ جو چیز حقیقت میں پیش نہیں آئی ہے صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہی جا رہی ہے، کہ اس آدمی کو جھوٹ بولنے کا گناہ مل رہا ہے۔ آپ میری بات پر توجہ دیجئے، اس کے جھوٹ کی بدبو 1 میل تک جاتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص ہنسانے کے لیے، طلبا کا مزاج ہوتا ہے کہ کچھ ذرا تشدید اذہان کے لیے اور ذرا دماغ کو تازہ کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا ہنسانا ہو جائے تاکہ دماغ تازہ ہو جائے علم کے لیے۔ میں کہتا ہوں دماغ تازہ نہیں ہوگا، اس طرح دماغ کھوکھلا ہو جائے گا علم کے لیے۔ یہ طرح خیال غلط ہے کہ ہم تو اس لیے ہنس رہے ہیں تاکہ اس سے دماغ تازہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دلوں کو، حدیث ہے ان کثرۃ الضحک تمیت القلوب، کہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور نہ ہنسنا کہ آدمی کے اندر تکبر کی علامت ہے، نہ ہنسنا کبر کی علامت۔
اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو زبان لایانی میں استعمال ہوگی وہ زبان علم کے قابل نہیں رہے گی. وہ زبان علم کے قابل نہیں رہے گی. ایک صحابی تھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے لمبی عمر دی ان کو. اپنے طلباء کو احادیث سنا رہے تھے. سبق ہو رہا تھا. طلباء کو حدیث سنا رہے تھے. سبق سے فارغ ہوئے تو فارغ ہو کر کہا طلباء سے کہ لاؤ بھائی دسترخوان لاؤ، دل بہلا لیں، دسترخوان لگاؤ. اتنی بات ان کی زبان پہ آئی. ہاتھ سفرت نعبستہا کہ لاؤ بھائی دسترخوان لگاؤ، دل بہلا لیں. ان کے طلباء نے کہا کہ جی آپ نے آج ایسی لایانی بات کی ہے کہ ہم نے آپ سے کبھی ایسی بات نہیں سنی. اور ہمارے صحیح کہہ رہے ہو، آج میری زبان سے ایسا جملہ نکل گیا، ورنہ ہمیشہ میں نے جو بات زبان سے کہی ہے وہ اللہ کے نبی کی احادیث جو بالکل پکی ٹھکی حدیثیں ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں ہمیشہ. آج میری زبان سے یہ لایانی بات نکل گئی. فرمایا دعوا ھذا وخذوا ھذا، اس کو تو بھول جاؤ جو میں نے کہہ دیا ہے، اور میں تمہیں ایک دعا یاد دلاتا ہوں اور دعا یاد کرتا ہوں. یہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طلباء کو پھر یہ دعا یاد کرائی. اللہم انی اسألک التثبت فی الامر واسألک عظیمۃ الرشد اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا اسألک خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم. یہ دعا یاد کرائی اپنے طلباء کو اس بات کے کہنے کے بعد کہ لاؤ دسترخوان لاؤ، دل بہلا لیں. فرمانے لگے آج میری زبان سے یہ جملہ غلط نکل گیا، ورنہ میں نے جب سے اللہ کے نبی سے میں جدا ہوا ہوں ہمیشہ میری زبان سے صحیح احادیث اللہ کے نبی سے سنی ہوئی باتیں بیان کیا کرتا تھا. آج ایک لایانی بات ہو گئی ہے، اس کو تو بھول جاؤ جو میں نے کہا ہے اور یہ دعا یاد کرتا. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ استغفار کی کثرت اس کے دو فائدے ہیں. استغفاری کرتے کے دو فائدے ہیں. وہ صغائر جو بے خیالی میں ہو جاتے ہیں، استغفار کی کثرت سے ایسے گناہوں کی دھلائی ہوتی رہتی ہے تو علم محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ استغفار کی کثرت وہ ذہن کو بھی تیز کرتی ہے. استغفار کی کثرت ذہن کو تیز کرتی ہے. ذہانت استغفار سے ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسی چیزیں کھانے سے یا ایسے تیل استعمال کرنے سے یا ایسی غذائیں کھانے سے جس سے دماغ تیز ہو جائے اس سے علم بڑھ جاتا ہے. اس کا میں کہتا ہوں کہ جب میں آفتاب میں کہہ چکا ہوں آپ سے کہ دماغ کا علم نہیں ہے، دل کا علم ہے. تو دماغ کو تیز کرنے والی غذاؤں سے، کیونکہ ہمارا اصول ہے یہ کہ علم ذہانت سے نہیں آتا، دیانت سے آتا ہے. علم دیانت سے نہیں آتا، علم دیانت سے آتا ہے. علم آئے گا دیانت سے، ذہانت سے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو علم ذہین ہوگا وہ علم حاصل کر لے گا. جو غبی ہوگا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر خطاب نے کوئی اس کو اونٹ دیا چرانے کے لیے تو عمر اس کو بھی ضائع کر کے آتا ہے. اتنا غبی حضرت عمر کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ دنیا کے کسی کام کا نہیں ہے. ان کے باپ کہا کرتے تھے کہ یہ میری اولاد میں عمر ایسا ہے، اگر میں اسے اونٹ دے دوں چرانے کے لیے تو یہ اس اونٹ کو بھی کھو کر آئے گا. اتنا بھی اس کا دماغ نہیں ہے کہ یہ اونٹ چرا سکے. لیکن آپ دیکھیے عمر کا علم میں عرض کر چکا ہوں کہ سب صحابہ میں سب سے گہرا علم حضرت عمر کا ہے. ٹھیک ہے، بات وہی ہے کہ وہ تو اللہ کے تعلق سے علم حاصل ہوتا ہے. اللہ کے تعلق سے علم حاصل ہوتا ہے. اللہ کے تعلق سے علم حاصل ہوتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ لایانی بات سے آپ کو بچانا
اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے عمل میں مشغول رکھنا، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے قرب سے علم کی حقیقت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے قرب سے علم کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، چند چیزیں علم کا حاصل کرنے کے لیے شرط ہیں۔ ایک بات جو میں نے عرض کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ علم علماء کی صحبت کے بغیر اور علم علماء کی مجالس کے بغیر حاصل نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ علم نشر و اشاعت کی چیز نہیں ہے۔ علم نشر و اشاعت کی چیز نہیں ہے کہ علم کو لکھ کر بھیجا جائے، علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، علم نشر و اشاعت کی چیز نہیں، علم نشر و اشاعت کی چیز۔ اب تو اس زمانے میں تو جہالت کی حد اور بے دینی اور جہالت کی انتہا یہ ہو گئی کہ علم جو ہے وہ فلم کے آلات پر علم چل رہا ہے اور لوگ خوش ہیں۔ جی ہاں، فلم کے آلات پر علم چل رہا ہے اور لوگ خوش ہیں، اور اگر اس سے انکار کیا جائے تو لوگ برا سمجھتے ہیں، اور کسی منکر سے روکنے کو لوگ اگر اس کو برا سمجھنے لگیں، منکر سے روکنے والے کو برا سمجھنے لگیں تو یہ آدمی کے فاسق ہونے کی علامت ہے، آدمی کے فاسق ہونے کی علامت۔ کسی منکر سے روکا جائے اور لوگ منکر کی حمایت کریں، یہ لوگوں کے یہ فاسق ہونے کی علامت ہے کہ منکر کی حمایت کی جائے۔ ہم بہت اہم بات کر رہے ہیں، علم نشر و اشاعت کی چیز نہیں ہے، علم نشر و اشاعت کی چیز نہیں ہے۔ ہماری بات یاد رکھنا، قرآن اور حدیث میں اگر آپ غور کریں گے تو علم جو ہے وہ حرکت کی چیز ہے، علم میں جمود نہیں ہے، علم حرکت کی چیز ہے، علم نقل و حرکت کی چیز ہے، اس میں جمود نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے سب سے پہلے قرآن کی آیتوں میں تو قرآن نے نفر کو جوڑا ہے، علم کو جوڑا ہے نفر کے ساتھ، علم کو جوڑا ہے نفر کے ساتھ، خروج اور نفر اور نقل و حرکت، سب سے گہرا تعلق جو علم کا ہے وہ نفر کے ساتھ ہے، قتال سے بھی بڑھ کر نفر کی اہمیت تعلیم کے لیے ہے، قتال سے بڑھ کر نفر کی اہمیت تعلیم کے لیے، قتال سے بڑھ کر، میں عرض کروں گا، قتال سے بڑھ کر نفر کی اہمیت تعلیم کے لیے ہے۔ قتال سے بڑھ کر میدان قتال کے اندر بھی تعلیم حلقہ قائم کیا جاتا تھا، حضرت حیات الصحابہ میں ثابت کیا ہے یہ کہ میدان قتال میں صحابہ کا علم حاصل کرنا، میدان قتال میں جہاں سر پر تلواریں چل رہی ہوں وہاں بھی ایک طرف علم کا حلقہ لگایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام اپنے میں سے چند ساتھیوں کو مشورہ کر کے آستے کے بعد بٹھایا کرتے تھے کہ تم کوئی حکم آئے، آپ کوئی حدیث بیان کریں، آسمان سے کوئی نیا حکم نازل ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس درمیان میں علم حاصل کریں گے اور ہم میدان میں قتال کریں گے، قتال کے بعد ہم فارغ ہوں گے تو آپ ہمیں بتلائیں گے کہ اس درمیان میں کیا احکام نازل ہوئے۔ کتنی اہمیت تھی تعلیم کی، یاد کرنا ہے کہ قرآن آپ پڑھیں تو آپ کو نفر کا سب سے گہرا رشتہ ملے گا تعلیم کے ساتھ۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين،
کہ نفر کو تفقہ فی الدین سے جوڑا جا رہا ہے. نفر کا تعلق تفقہ فی الدین. پھر آگے حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے جو علم دے کر مجھے بھیجا ہے وہ علم، اس علم کی مثال بادل کی طرح ہے. آپ اندازہ کر لیجئے، زمین میں جمود اور بادل میں حرکت، اور زمین کی مثال امت سے دی جا رہی ہے اور آپ کے علم کی مثال بادل سے دی جا رہی ہے. امت کی مثال زمین سے دے رہے کہ امت کی 3 قسمیں ہیں، زمین کی 3 قسمیں ہیں. امت کی 3 قسمیں ہیں، زمین کی 3 قسمیں ہیں. پانی پینے والی حصہ امت کا، اور پانی جمع کرنے والا حصہ امت کا، اور ابو جہل اور ابو طالب کی طرح وہ شوریلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے جس میں پانی برس کر بہ گیا اور اس نے اس کو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. دیکھ لیجیے آپ، ابو جہل کو دیکھ لیجیے اور ابو طالب کو دیکھ لیجیے اور ابو ہریرہ کو دیکھ لیجیے. بادل تینوں پر برسا ہے. ایک سب سے بڑے محدث بن گئے ابو ہریرہ، جن کو کم وقت ملا ہے آپ کے پاس، لیکن ابو طالب پر بھی محنت ہوئی، ابو جہل پر بھی محنت ہوئی. انہوں نے اس سے کوئی سربلندی حاصل نہیں کی اور انہوں نے اس علم کو قبول نہیں کیا جو علم آپ لے کر آئے. اس لیے مجھے عرض کرنا ہے کہ علم کا، اس خروج کا، اس نفر کا سب سے گہرا رشتہ تعلیم کے ساتھ، گہرا رشتہ تعلیم کے ساتھ. کیونکہ نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم ہے. نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم دینا ہے. اس لیے نفر کا سب سے گہرا رشتہ تعلیم کے ساتھ ہے. گہرا رشتہ تعلیم کے ساتھ. نفر ہے تعلیم کے لیے، نفر ہے صرف تعلیم کے لیے. قتال ایک عارض ہے جو اکثر پیش نہیں آیا، ورنہ خروج کا جو اصل مقصد تھا وہ تعلیم تھا. جو اہمیت علم کی ہے فریضے کے اعتبار سے، وہ اہمیت خروج کی ہے، کیونکہ نفر تعلیم کے لیے، نفر تعلیم کے لیے. اس لیے آپ غور کریں کہ میں نے ایک بات چھیڑی ہے، میرا دل چاہتا ہے اس کو پورا کروں، کہ علم جو ہے وہ معلم اور متعلم دونوں کے لیے، معلم متعلم دونوں کے لیے علم بلا واسطہ حاصل کرنے کی چیز ہے. علم کے لیے کوئی واسطہ نہیں، علم کے لیے کوئی واسطہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، نہ کتاب، نہ قلم، نہ دوات، کچھ نہیں. اس لیے کہ یہ سارے وہ آلات و ذرائع ہیں جو عمل پیش نہیں کر سکتے. جو عمل، میری بات بہت توجہ چاہیے، یہ وہ آلات اور ذرائع ہیں جو عمل پیش نہیں کر سکتے. اور نبی کا کام یہ ہے کہ وہ علم اپنے عمل سے پیش کرتے ہیں. نبی علم اپنے عمل سے پیش کرتے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نبی کا عمل ہے، یہ نبی کا عمل ہے. اپنے عمل سے علم پیش کر رہے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ علم علماء کی صحبت اور مجالس سے حاصل کیا جائے، یہی تعلیم کی اصل سنت ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایک صاحب نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ مجھے کوئی علم کی بات لکھ کر بھیجیے. عبداللہ ابن عمر نے جواب میں لکھا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، آپ اپنا وطن چھوڑیے اور یہاں علماء کی خدمت میں آئیے اور یہاں علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیجیے. صاف جواب دیا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. ہم آپ کو لکھ کر بھیجیں، علم کیا ہے؟ آپ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ان کے طلبہ اجازت چاہتے تھے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم لکھ لیں اس کو، فرمایا کہ نہیں لکھو مت. کیوں؟
فرماتے تھے اگر تم لکھ کر لے گئے، اگر تم اس ماحول سے علم کو کاپی میں لکھ کر لے گئے تو فرماتے تھے کہ علم کا وقار ختم ہو جائے گا۔ آپ سوچیے، میری بات توجہ، امام اوزاعی کا قول نقل کر رہا ہوں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں اگر تم نے میری مجلس سے حدیث کو لکھ لیا تو حدیث کا نور اور اس کا وقار ختم ہو جائے گا، کیونکہ تم لے جاؤ گے گھر کے ماحول میں، غفلت میں، یہاں علم کے مجلس میں، مسجد میں بیٹھے ہو، اور تم یہاں سے اسے لے کے جاؤ گے وہاں غفلت کے ماحول میں، علم کا وقار، علم کا نور ختم ہو جائے گا۔ میں حیرت کر رہا تھا امام اوزاعی کے اس قول پر کہ یہاں تو صرف حدیث کے لکھ کر لے جانے سے وقار ختم ہو جائے گا علم کا، اور آج فلم کے آلات پر علم کو ڈال دیا مسلمان نے، اور کہتا ہے ہاں اس کا وقار ختم نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ آپ سوچیے کہ ان ظلمتوں کے آلات میں علم کو ڈال دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہاں امام اوزاعی اس زمانے کے قلم دوات سے لکھنے والے جو ان کے حدیث کے حلقے کے طلبہ تھے، کیسے ہوں گے اس زمانے کے؟ آپ تو امام اوزاعی، کس زمانے کے آدمی؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر تم لکھ کر لے گئے تو علم کا وقار اور حدیث کا نور ختم ہو جائے گا۔ سوچیے آپ، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ علم کسی کے پاس لے جایا نہیں جاتا، بلکہ علم کے لیے چل کر آیا جاتا ہے۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ علم کو لے کر پھریں، عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اپنے وطن، اپنا ماحول، منکرات کی جگہ، غفلت کی جگہ چھوڑ کر علم کے حلقوں میں آ کر جڑیں۔ صاف طور سے عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ بات سمجھتے نہیں ہیں نا، مصیبت یہ ہے آپ انفرادی مطالعے کو کافی سمجھتے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اجتماعی علم کے حلقے مساجد میں، جس میں فرشتوں کے پروں کا اثر ہو، جس میں علماء کی صحبت اور مجالس ہوں، آپ اگر اس ماحول میں نہیں آتے تو میں صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ علم کے لیے چل کر نہ جانا اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ماحول کو نہ چھوڑنا، اور علم کو اپنے ماحول میں بلانا کہ علم میرے پاس لایا جائے، میں یہاں رہتا ہوں، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر تکبر کی علامت ہے، یہ آپ کے اندر تکبر کی علامت ہے۔ پڑھیے آپ واقعہ، پڑھیے آپ کیا پیش آیا، واقعہ کیا پیش آیا۔ خلیفہ ہارون رشید کو معلوم ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک مکمل کر لی، وہ آئے مدینہ منورہ، ایک جگہ کہیں کسی محل میں ان کا قیام ہوا خلیفہ کا، تو خلیفہ نے اپنے وزیر جعفر برمکی کو بھیجا کہ جاؤ امام مالک کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ میں حدیث سننا چاہتا ہوں، کتاب لے کر میرے پاس آئیں، مجھے حدیث سنائیں۔ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، حدیث کا شوق ہے، اور امام مالک سے سننا چاہتے ہیں۔ اہتمام کیا اس کا کہ اپنے وزیر کو بھیجا بلانے کے لیے۔ سناچے روایت میں ہے کہ وہ جعفر برمکی گئے امام مالک کے پاس، جا کر گیا کہ آپ کو خلیفہ نے طلب کیا ہے اور یہ کہا ہے کتاب لے کر آنا، ہم حدیث سننا چاہتے ہیں۔ امام مالک نے جواب دیا وزیر کو کہ جا کر کہہ دو بادشاہ سے کہ علم چل کر کسی کے پاس نہیں جاتا، اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو یہاں آئیے علم کے حلقے۔ جعفر برمکی یہ وزیر امام مالک کا جواب لے کر واپس ہوا، پیچھے پیچھے امام مالک پہنچ گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا کہ کتاب لائے ہو، کتاب لے کر آئے ہو؟ امام مالک نے فرمایا آپ کو شرم نہیں آتی؟ جس علم کو جبرائیل 50,000 سال کی مسافت سے لے کر آئے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں علم میرے پاس لایا جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں علم آپ کے پاس لایا جائے
تو اللہ آپ کو ذلیل کریں گے اور اللہ آپ کی بادشاہت کو خاکے ملا دیں گے، آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ یہ جگہ چھوڑیے اپنی خلافت کی اور بادشاہت کی جگہ اور آئیے مسجد میں علم کے حلقے میں۔ امام مالک کی بات سن کر خلیفہ امام صاحب کے ساتھ ہو گئے، یہ بات سن کے کیا کروں؟ ایک عام سے عام آدمی چاہتا ہے کہ علم میرے ماحول میں آ جائے، وہاں بادشاہ سے امام مالک فرما رہے ہیں کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے اپنی جگہ چھوڑیے، یہاں علم کے ماحول میں آئیے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ وہاں علم کے حلقے میں بیٹھے تو امام مالک نے کہا خلیفہ سے کہ پڑھیے حدیث۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس عوام، پہلے ان کو ہٹائیے، شرم پڑیں گے۔ امام مالک نے فرمایا جب عوام کو علم کے حلقے سے الگ کر دیا جائے گا، جب عوام کو خواص کی رعایت میں علم کے حلقے سے الگ کر دیا جائے گا، خواص کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ علم میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ علم میں اضافہ ہوتا ہے جب علماء عوام کو سکھلائیں گے تو اللہ ان کے علم میں اضافہ کریں گے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ وہ مال جس سے اللہ کو نفرت ہے، اگر حاجت مند پر خرچ کرنے سے اس مال میں اضافہ ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، تو اس علم میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے جس کو علم اللہ کے ذات سے نکل کر آیا ہے، اور اللہ کو علم سے محبت ہے۔ آپ کو سنیے تو صحیح، جو علم اللہ کو محبوب ہے اس کے خرچ کرنے سے اضافہ کیوں نہیں ہوگا علم میں؟ وہ مال جو اللہ کو مبغوض ہے، جب اس مال کے خرچ کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ علم تو نقل حرکت کی چیز ہے، علم نقل حرکت کی چیز ہے، علم نقل حرکت کی چیز ہے۔ علم کو لے کر پھرو، علم کو لے کر پھرو، علم نقل حرکت کی چیز ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا علماء صحابہ سے کہ اب تم جاہلوں کو دین سکھلاؤ ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا۔ علماء نے عرض کیا کہ جی ہم تو سیارے سکھلانے کے لیے، یہ ہم سے سیکھتے نہیں ہیں، ہم تو بیٹھے سکھانے کو سیکھتے نہیں، ہم سے ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، یہ جاہل عوام الناس سیکھتے نہیں ہم سے۔ آپ نے فرمایا تم جاہلوں کو دین سکھلاؤ ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا۔ علماء نے پھر یہ کہا ابھی تیری غیرنا، ہمیں کیوں ہلاک کیا جائے گا ان کی وجہ سے؟ آپ نے بات دہرائی تیسری مرتبہ روایت میں ہے، یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا۔ تیسری مرتبہ میں یہ سمجھ گئے کہ آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ سوچیے نا، ایک آدمی محتاج ہے، فقیر ہے، ایک آدمی محتاج ہے، فقیر ہے، اور ایک آدمی کے پاس مال ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ زکوٰۃ کا زکوٰۃ کا مال دینے والا آدمی فقیر کو تلاش کرے گا یا یہ فقیر مالدار کو تلاش کرے گا؟ آپ ذرا فیصلہ کیجیے۔ آپ فیصلہ کیجیے۔ زکوٰۃ، ایک مالدار آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، تو فقیر تلاش کرے گا مالدار کو یا مالدار تلاش کرے گا فقیر کو؟ فیصلہ کیجیے۔ سیدھی بات، ذمہ داری علماء کی ہے، آپ فقیر کو تلاش کریں۔ آپ جاہل کو تلاش کریں، سوال ہوگا علم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس رہنے والا نہیں آئے گا؟ اتیان ندی کے ذمے ہے، علم یاتکم نذیر۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرح مالدار کے پاس زکوٰۃ ہے، مالدار کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے اور اس کے ذمے ہے کہ یہ فقیر کو تلاش کرے،
فقیر کو تلاش کریں. اس طرح عالم کے دل میں ہے کہ وہ جاہل کو تلاش کرے. سیدھی بات. اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بار بار کہنے کے باوجود اپنی بات پر نہ جمے رہتے. آپ نے 3 مرتبہ ایک ہی بات کہی, 3 مرتبہ ایک ہی بات کہی. یہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سکھا دیں. علماء صحابہ نے عرض کیا ہمیں 1 سال کا موقع دے دیجیے. 1 سال کا موقع دیجیے. 1 سال کا موقع دیجیے. جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا علم نہیں پہنچا, ہم وہاں جا کر علم پہنچائیں گے. 1 سال کا موقع دیجیے. اگر آپ غور کریں گے تو قرآن میں نفر کا جو تعلق ہے وہ تعلیم سے ہے, اصل تعلیم سے ہے. نفر کا جو رشتہ ہے تعلیم سے ہے. نفر کا تعلق اس کی اہمیت تعلیم کی وجہ سے ہے. نفر کا تعلق تعلیم سے ہے. اگر 70 صحابہ ایک غزوے میں شہید کیے گئے ہیں تو 70 علماء چنے ہوئے آپ کے صحابہ میں سے وہ بغیر غزوے کے صرف علم پہنچانے کے لیے شہید کیے گئے. آپ دیکھیے دیر معونہ میں اہل نجد نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے علماء کو بھیجیے, ہمارا علماء کو بھیجیے. آپ نے 70 علماء چنے اپنے صحابہ میں سے, اور یہ بھی کہا روایت میں ہے کہ مجھے اطمینان نہیں ہے نجد کے مطالبے پر, مگر کیونکہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں علم نہیں پہنچا, جہالت ہے, ہم وہاں علماء کی جماعت بنا کر بھیجیں گے. ہمیں اطمینان تو نہیں ہے اہل نجد کی بات پر, مگر ہم جماعت ضرور بھیجیں گے. آپ نے اپنے صحابہ میں سے 70 صحابہ چنے علماء جنہیں قرہ کہا جاتا تھا, اور 70 صحابہ کو دیر معونہ میں سب کو شہید کیا گیا. میں نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے, ہم تو علم پہنچانے کے لیے آئے. ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں, سب نہتے تھے, کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا. 70 صحابہ علماء شہید کیے گئے ہیں دیر معونہ میں. آپ اندازہ کیجیے, بغیر کسی غزوے کے, بغیر کسی معرکے کے, صرف علم سکھلانے کے لیے نکلے تھے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تعلیم کا اس نفر کا تعلق اصل تعلیم سے ہے. نفر کا تعلق تعلیم سے ہے. اس لیے قرآن نے صاف کہا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. علماء کی ایک جماعت کو چاہیے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلیں, یہ اللہ کے راستے میں نکلیں, یہ اللہ کے راستے میں نکلیں. اور یہ کہتا ہے قرآن کہ علماء سب نکل جائیں ایک ساتھ, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ مدارس میں یا مکاتب میں ان سے دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, اگر سارے علماء نکل جائیں گے تو ان کی تعلیم کا نقصان ہوگا. ایسے کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے فلولا نفر, ایسے کیوں نہیں کرتے کہ علماء کی ایک جماعت نکلے اور جب بھی واپس آ جائے تو دوسرے نکل جائیں, تاکہ یہ شعبے سنبھالیں اور دوسری جماعت علماء کی نکل کر عوام کے جہل کا مشاہدہ کرے. عوام کے جہل کا مشاہدہ کرے. علماء سے کہا جا رہا ہے عوام کے جہل کا مشاہدہ کرے. اس لیے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر عوام چل پھر کر اگر علماء چل پھر کر عوام کے جہل کا مشاہدہ نہیں کریں گے تو اس ارتداد اور جہالت کو بدلنے کا اور قوم کو واپس فرائض اور احکام کی طرف لانے کے لیے جو کیفیت اور قوت چاہیے وہ صرف ارتداد کی خبروں سے حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ قوم کے ارتداد کا علماء خود مشاہدہ نہ کریں. ہماری بات جب تک قوم کے جہل کا علماء خود مشاہدہ نہ کریں. آپ نے فرمایا صحیح روایت ہے
مشکاۃ شریف کی روایت ہے. آپ ہمارے لیس الخبر کالمعائنہ، لیس الخبر کالمعائنہ، لیس الخبر کالمعائنہ. اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبر ہونا کسی چیز کی، اطلاع ملنا کسی بات کی خبر ہو جانا، یہ خبر معائنے کے برابر. میں ایک آسان مثال عرض کرتا ہوں، آسان سی مثال. آپ کو اطلاع کی گئی کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. آپ کو بھی دکھ ہوا ہے، واقعی غم ہوا ہے. ظاہر بات ہے بیٹے کو پتہ چلا آپ کا انتقال ہو گیا تو ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا اور خبر سچی ہے، لیکن آپ کے رونے کی کیفیت، غم کی کیفیت باپ کو دیکھنے کے وقت جو ہوگی، کیا وہ خبر کے وقت ہو سکتی ہے؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں. حدیث سمجھانے کے لیے میں نے مثالیں عرض کی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر مجھے اور آپ کو اپنے گھر بیٹھے یہ خبر کی جائے کہ فلاں علاقے میں لوگ مرتد ہو گئے ہیں، فلاں علاقے میں نعوذ باللہ مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی ہے، فلاں علاقے کے لوگ نماز سے نعوذ باللہ نماز سے انکار کر رہے ہیں، آپ کو غم تو ہوگا، آپ کو غم تو ہوگا. اور میری بات یاد رکھنا، آپ کو یہ غم ہونا یہ آپ کے سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے. آپ کے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. آپ کو جب ایمان آدمی کا کمزور ترین ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ ہاتھ سے انقلاب لا سکتا ہے نہ زبان. یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. اگر مجھے اور آپ کو کوئی آ کر خبر کرے کہ فلاں علاقے میں ارتداد آ گیا اور مجھے بیٹھے بیٹھے یہاں غم ہو، میں آپ سے صاف طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ غم اور یہ اس خبر سے دل کا دکھنا اس انقلاب لانے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک آپ جا کر قوم کے ارتداد کا اور قوم کی جہالت کا خود مشاہدہ نہ کریں. میں عرض کرتا ہوں، اس زمانے میں تو کوئی رسالہ، کوئی خبر، کوئی خط، کوئی آلہ آپ کو اطلاع کر دے گا جی فلاں علاقے میں ارتداد آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی اور بچڑے کی عبادت پر جمع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے براہ راست اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر کی. فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ. اللہ نے خود خبر دی کہ موسیٰ تمہاری قوم کی اکثریت بچڑے کی پوجا پر جمع ہو گئی. سنیے آپ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ خبر دے رہے ہیں. اس سے زیادہ سچی اور زیادہ پکی کوئی بات نہیں ہو سکتی. وحی سے عدد تو صداقت کی چیز کی نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے غم اور ان کی کیفیت وہاں وہ نہیں ہوئی. اللہ کے خبر دینے کے باوجود جو کیفیت واپس جا کر قوم کا حال دیکھ کر ہوتی. پڑھیے آپ حدیث، آپ اس کو بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے اللہ کے نبی اس حدیث میں لیس الخبر کالمعائنہ، کہ جس کیفیت کی ضرورت ہے قوم کو ہدایت کی طرف واپس لانے کے لیے، جس کیفیت کی ضرورت ہے وہ کیفیت مشاہدے کے بغیر حاصل نہیں ہوگی. کیا ہے خبر دینے والے کون ہیں؟ اللہ. آپ سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں. خبر کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں. آپ سوچیے تو صحیح، میری بات میں توجہ دے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ خبر دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی گمراہ ہونے کی. آپ نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنہ، یہ اللہ خبر دے رہے ہیں، لیکن وہ کیفیت موسیٰ علیہ السلام کی اس خبر سے نہیں بنی جو کیفیت قوم کا حال دیکھ کر بنی ہے کہ واقعی یہ ہو گیا ہے.
حالانکہ وہ واقعے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کی بات سچی ہے، لیکن جب آدمی کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے اور معائنہ کرتا ہے، اس سے وہ غصہ اور وہ کیفیت اور وہ غم پیدا ہوتا ہے جو آدمی کے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے انقلاب لانے کے لیے۔ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں اس آیت کی تفسیر اس روایت سے ہوتی ہے، میں علماء سے کہہ رہا ہوں۔ لیے تفقہو کہا نا قرآن میں، یہ نہیں کہا علماء اس سے نکلیں تاکہ عوام جاہلوں کو سکھلائیں، لیے فقہو نہیں کہا، لیے تفقہو کہا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ لیے تفقہو یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے، علماء سے کہہ رہا ہوں لازم ہے، متعدی نہیں، ہاں لازم ہے، لازم ہے، متعدی نہیں ہے، کیونکہ ان کے علم رسوخ جو پیدا ہوگا وہ عوام جاہلوں کے ساتھ اختلاط سے ہوگا۔ میں اس کی آسان مثال عرض کرتا ہوں، بہت آسان مثال اور واقعی سمجھ میں آنے والی مثال ہے۔ جو ڈاکٹر ڈاکٹری پڑھ کر مریضوں کا علاج نہ کرتا ہو اور صبح سے لے کے شام تک مریضوں کے درمیان نہ رہتا ہو، اس ڈاکٹر کو کبھی بھی دوائیں اتنی یاد نہیں رہ سکتی جتنی دوائیں اس ڈاکٹر کو یاد رہیں گی جو صبح سے لے کے شام تک 500 مریضوں کو دیکھتا ہو۔ آپ دیکھیں کون سا بخار چل رہا ہے آج کل اور کون سی کھانسی چل رہی ہے آج کل، کیا موسم چل رہا ہے اور وائرس چل رہا ہے، وہ آنکھ بند کر کے دوا لکھتا چلا جاتا ہے جلدی جلدی مریضوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر مریضوں کے درمیان رہتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو علماء عوام کے درمیان میں رہیں گے اللہ ان پر عوام کی بیماریاں کھول دیں گے۔ مجھے اللہ نہ کرے، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عوام کے علماء کتابیں چھوڑیں، میں تو کہہ چکا ہوں کہ سب کو نکلنا ایک ساتھ، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ سب ایک ساتھ نہ نکلیں، ایک بارگی مت نکلو، لیکن نکلیں سب، نکلیں سب علماء، سب نکلیں سب، مگر ایک بارگی نہ نکلیں۔ لینفروا نہیں کہہ رہا ہے قرآن، لینفروا کافہ کہہ رہا ہے کہ سب ایک ساتھ نہ نکلیں، لیکن نکلے ضرور، کیونکہ اگر یہ نکل کر عوام کے جہل کا مشاہدہ نہیں کریں گے، میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ اگر یہ ڈاکٹر صبح سے لے کے شام تک مریضوں کی نبض نہیں دیکھے گا، اسے نہیں معلوم کون سا بخار چل رہا ہے، کون سی کھانسی چل رہی ہے، کون سی دوا آج کل زیادہ کام کر رہی ہے، آپ جانتے ہیں؟ ڈاکٹری پڑھنے والا اور ڈاکٹری کرنے والا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ جانتے ہیں۔ میں تو کوئی حد سے تجاوز بات نہیں کر رہا، میں تو صاف بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہا گیا کہ عوام علماء عوام کو وقت دیں جس طرح ڈاکٹر مریض کو وقت دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کتاب لکھ کے دے دیں کہ لو بھائی یہ تو کتاب ہے، اسے پڑھ لو اور عمل کر لو، یہ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ امراض اور دوائیں لکھ کر چھاپ کر گھر گھر تقسیم کرا دیں، بتائیے کیا ڈاکٹروں کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ آنا میں جواب دیجیے۔ اگر سارے امراض اور ہر مرض کے سامنے اس کی دوا نہیں، سر کا درد ہو، بخار ہو، دانے نکل آئے، کوئی چیز پیدا ہو جسم کے اندر چھوٹی یا بڑی، آپ ڈاکٹر کی خوشامد کرتے ہیں، وقت لیتے ہیں، آپ کو اپائنٹمنٹ دیا جاتا ہے، ڈاکٹر 2000 روپے آپ کی فیس بھی لے رہا ہے، اتنا خرچہ کیوں کر رہا ہے جب دوائیں اور امراض کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں؟ تو کیا ضرورت ہے؟ سوچیے بھی کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ 4 مہینے 3 مہینے 6 مہینے اسپتال میں کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ مدارس کی کیا ضرورت ہے جب کتابوں میں علم موجود ہے، جو میرا سوال ہے آپ کو، میرے دوستوں اصل بات یہ کہ وہ ماحول اور علماء کی صحبت اور مسجد کا ماحول اور فرشتوں کے پروں کی تاثیر
یہ ساری چیزیں مل کر پھر تعلیم و تربیت ہوتی ہے. ہم یاد کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم بات کیا کہ اس نفر کا گہرا تعلق تعلیم سے ہے. اس نفر کا گہرا تعلق تعلیم سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے ممبر سے، صحابہ بیٹھے ہوئے. ایک آدمی نے مسجد کے دروازے پر آ کر آواز دے کر کہا مجھے دین سکھلائیے. آپ نے بیان ختم کیا، صحابہ کو درمیان میں چھوڑا. اس آدمی کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلام کے فرائض اور دین کے فرائض کو سکھلائے. کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ ایک ضرورت سے زائد علم ہے. اور اس آدمی کا جو سوال ہے کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی سے لے کر صحابی تک اور تابعی تک ہر عالم کے علم میں جس طرح طالبین کا حق ہے اور جس طرح تخصصات اور علم میں آگے کی چیز سیکھنے کا ایک شعبہ ہے، مجھ سے انکار نہیں کرتا، لیکن اتنا ہی حق ایک نبی کے اور اتنا ہی حصہ ایک نبی کے علم میں ایک اس آدمی کا ہے جو صرف اسلام کے فرائض معلوم کرنا چاہتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارے ساتھی مجھے کسی سے مل لینا وہ تمہیں سکھلا دے گا. نا، ہم تو بہت آگے کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت آگے کی پڑھائی پڑھا رہے ہیں، ہمارے پاس کسی فرصت نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے بیٹھ کر اتحیات اس طرح عوام کو سکھلاتے تھے، جاہل لوگوں کو، جس طرح کسی کو بچے کو علی عبادت تلقین کی جاتی ہے. کہ آپ خود سیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان درمیان میں چھوڑا اور اس آدمی کے پاس دروازے پر وہیں بیٹھ کر اس ایک دیہاتی کو اسلام کے فرائض سکھلائے، پھر آگے بیان شروع کیا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ایک مالدار کے مال میں سائل اور غیر سائل سب کا حق ہے، اس طرح نبی ہر ایک کو سکھلانا چاہتے ہیں. اور آپ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ طالب بنانا بھی آپ کے ذمہ تھا. طالب تیار بھی آپ نے کیا. صرف یہ نہیں کہ آپ فتویٰ دیتے ہیں، نہیں، آپ صرف فتویٰ نہیں دیتے بلکہ آپ مستفتی خود تیار کرتے ہیں. یہ نہیں کوئی پوچھے گا تو بتا دیں گے، نہیں، کوئی پوچھے گا تو ہم مسئلہ بتا دیں گے. یہ مسئلہ اس سے جہالت ختم نہیں ہوگی. کوئی پوچھے گا تو مسئلہ بتا دیں گے، اس سے جہالت ختم نہیں ہوگی. جو آدمی پوچھ نہیں رہا ہے اس کو پوچھنے کے لیے تیار کرنا یہ بھی نبی کے ذمہ ہے. یہ بھی حجۃ الوداع میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے مسائل معلوم کرو. آپ نے 3 مرتبہ درخت کی ٹہنیوں کو ہلایا. 3 مرتبہ کے بعد درخت سے پتے جھڑے ہیں، ورنہ نبی بیکار کام کے لیے نہیں ہے. آپ نے 3 مرتبہ ہلایا. اللہ نے کہا پوچھتے کیوں نہیں ہو، میں ٹہنی کیوں ہلا رہا ہوں؟ کہ کیوں ہلا رہے؟ سوال کیا. فرمایا کہ جب مومن بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی نماز پڑھتا ہے تو گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، نماز اس طرح ٹہنی کے پتے جھڑ رہے ہیں. ان صحابی نے اس حدیث کو صرف بیان نہیں کیا بلکہ صحابی نے عمل کر کے دکھلایا. وہ نبی کی طرح درخت کے پاس گئے، درخت کو ہلایا، بعد والے سے پوچھا، کہا کہ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو، میں ٹہنی کیوں ہلا رہا ہوں؟ اس نے کہا جی کیوں ہلا رہے بتائیے تو صحیح. کہا کہ اللہ کے نبی نے بھی اسی طرح ہلا کر مجھ سے سوال کیا تھا کہ پوچھتے کیوں نہیں ہو. آپ نے بتایا تھا. صحابی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے پورا عمل کر کے دکھلایا. آپ غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہاں صحابہ نے ایک حدیث کے نقل کرنے میں وہ سارے کام کیے جو اللہ کے رسول نے کیے تھے. اور آپ کہتے ہیں نہیں، علم جس طرح چاہو پہنچا دو، تم چاہو باطل آلات سے پہنچاؤ، چاہے تم ان فلموں کے ساتھ علم ڈال دو، جو چاہے کر لو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ تو اس زمانے کا طریقہ تھا جب یہ آلات نہیں تھے، اب سہولت ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ نبی کے طریقے پر علم پہنچائیں؟ وہ تو اس زمانے کی بات ہے. اور صاف فرماتے تھے
کہ جو لوگ نبی کے طریقے کو اونٹوں کا زمانے کا طریقہ چھوڑ دیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. محسا کے بیان کا ایک ٹکڑا نقل کر رہا ہے کہ جو لوگ نبی کے طریقے تعلیم کو یہ سوچ کر چھوڑ دیں گے کہ وہ اونٹوں کے زمانے کا طریقہ تھا، جو سنت کو کہہ کر چھوڑ دیں گے وہ اونٹوں کے زمانے کا طریقہ تھا، یہ تو ترقی ہو گئی ہے اس زمانے میں، کیونکہ کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ خود حدیث ہے لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. سنے رہے دوستو، تعلیم کی سنت یہ ہے، تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ عوام علماء جمع ہوں. تو ہمارے یہاں استاد وغیرہ کہ سال کا خروج کا مقصد ہی یہی تھا، سال کے خروج کا مقصد ہی یہی تھا کہ علماء عوام کو خود سکھلانے کی مشق کریں، خود سکھلانے کی مشق بغیر کتاب کے. آپ دیکھ لیں، آپ سال لگاتے ہیں تبلیغ میں کوئی کتاب مسائل کی نہیں پڑھائی جاتی سوائے فضائل کی. کیوں؟ کہ ایک سال اپنے ملک میں عوام کو ساتھ لے کر ان کو سارے کام عملی طور کر کے دکھلائے جائیں، سارے کام عوام کے جہل کا مشاہدہ بھی کریں اور عوام ان کے عمل کا مشاہدہ کریں. علماء عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں، عوام علماء کے عمل کا مشاہدہ کریں اور علماء عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں. یہ ہے عوام کی تعلیم و تربیت کا سنت طریقہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک آدمی کی نماز کو دیکھ کر کہہ رہے ارجع صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھ تمہیں نماز نہیں پڑھی ہے. علماء سے بھی یہی چیز مطلوب ہے، ورنہ کتاب تھوڑی کہے گی کسی کو کہ آپ دوبارہ نماز پڑھی آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی. بتاؤ تو صحیح، کتاب بولے گی؟ میں تو حیران ہوں. آپ میری بات کا انکار کریں تو آپ کی ناواقفیت اور آپ کی تنگ نظری ہے کہ آپ بات کا انکار کرتے ہیں. آپ بات کی اصل تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے. مجھے بتائیے تو صحیح، آپ کون سی کتاب ہے جو مسلی سے یہ کہے گی کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں خلاف سنت ہے. کیا ہے؟ خلاف سنت ہے. آپ کتاب چھاپ کر یہ کہہ رہے ہیں جاؤ اس کے مطابق نماز پڑھو، یہ نبی کا طریقہ تعلیم ہی نہیں ہے جس کو آپ اصل سمجھے ہوئے ہیں. نبی کا طریقہ تعلیم یہ ہے کہ آپ نے منبر پر چڑھ کر صحابہ کے سامنے نماز پڑھی ہے. صحابی ایک نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے اس پر کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے تو یہ ریا نہیں ہے. یہ ریا نہیں ہے. یہ ریا اسے تھوڑی کہتے ہیں. کوئی آدمی دکھانے کے لیے عمل کرے اس کو ریا نہیں کہتے، ورنہ شیطان نے سب عمل کرنے والوں کو کونوں میں بند کر دیا یہ کہہ کر کہ تاکہ آپ کے عمل میں اخلاص باقی رہے، آپ چھپ کر عمل کریں. زکات اگر آپ چھپ کر دے رہے ہیں تو آپ کو ایک عمل خیر کا اجر ملے گا، لیکن بہتر طریقہ یہ کہ آپ زکات علانیہ دیں. آپ علانیہ زکات دیں. اگر آپ چھپ کر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو شخصی اجر ملے گا، اور آپ کھل کر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اجتماعی عمل کا اجر ملے گا. ہم سب تو بس کرتے ہیں کہ دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے، اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے. دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ تو تعلیم کا سنت طریقہ ہے. تعلیم کا سنت طریقہ تو یہی ہے کہ آپ عمل کھل کر کریں، آپ عمل کھل کر کریں. یہی تعلیم کا سنت طریقہ ہے. صلو کما رأیتمونی، یہ صاف ہے حدیث کے اندر کہ تم میرے عمل کو دیکھ رہے ہو اس طرح عمل کرو. اس لیے عمل کرتے ہیں آپ سے کہ کتاب تو نگران نہ کتاب آپ کے عمل کی کو صحیح کرے گی، نہ کتاب آپ کے عمل کی نگرانی کرے گی، نہ کتاب معلم ہے، نہ کتاب آپ کے عمل کو صحیح کرنے والی ہے. کچھ نہیں ہے. آپ کے عمل کا صحیح غلط ہونا یہ تو علماء کی صحبت و نگرانی بتا رہی ہے.
ایک بوڑھے آدمی نے نہر فرات پر وضو کیا. نہر فرات پر ایک بوڑھے آدمی نے وضو کیا. حسن رضی اللہ عنہما دیکھ رہے تھے. یہ دونوں بوڑھے آدمی کے مقابلے میں بچے. بڑی میاں نے وضو کیا تو بہت غلط کیا, بہت برا وضو کیا. پھر نماز پڑھی بڑی میاں نے تو بہت بری نماز پڑھی. یہ دونوں کہنے لگے کہ بڑی میاں کی نماز بھی غلط ہے, بڑی میاں کا وضو بھی غلط ہے. لیکن کیا کریں, اتنا عمر کا آدمی ہے یہ. اگر ہم اس سے کہ آپ کی نماز غلط ہے تو یہ اس کی عمر کے حساب سے مناسب نہیں ہے کہنا کسی کو کہ آپ کی نماز غلط ہے. اور اگر ہم اس سے کہیں کہ صحیح ہم کر کے دکھاتے ہیں تو ہم یہ بوڑھا ہے, ہم چھوٹے ہیں, یہ بڑا ہے. اس کی نماز, اس کی وضو صحیح کرنی ہے, کیسے کریں, صحیح کیسے کریں. دونوں نے میرے کو مشورہ کیا حسن رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو اس کی نماز اور اس کے وضو کے صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں گے کہ آپ تو ماشاءاللہ بوڑھے ہیں, آپ نے تو صحابہ کا زمانہ اور آپ نے اللہ کے نبی کا زمانہ خود دیکھا ہے. ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم تو آپ کے بچے ہیں, ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ہماری نماز, ہماری وضو ذرا آپ صحیح کرا دیجیے. جی ہاں, جو آدمی عمل غلط کر رہا ہے اس سے اپنے عمل کی تصحیح کرانے کے بہانے اس کے عمل کو درست کرنا چاہتے ہیں. سنیے تو صحیح. دونوں نے ان سے بڑی میاں سے کہا, بڑی میاں آپ تو ماشاءاللہ بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, اور آپ نے بڑا زمانہ پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی نماز, آپ کا وضو تو زیادہ اچھا ہوگا ہمارے سے. ہم دونوں وضو کرتے ہیں, کوئی غلطی ہو تو بتا دینا. ارے نماز پڑھیں گے آپ کے سامنے, کوئی غلطی ہو تو بتانا, ہم اپنی نماز, آپ کی نمازیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. بڑی میاں بچوں نے کہا ٹھیک ہے کرو. انہوں نے دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وضو کرتے دیکھا ہوگا اور جیسے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہوگا اس کے مطابق دونوں نے نماز بھی پڑھی, وضو بھی کیا. بڑی میاں دیکھتے رہے. سارا دیکھ کر کہنے لگے ہاں بچوں تمہارا نماز, تمہارا وضو, تمہاری نماز بالکل ٹھیک ہے. اس بہانے سے بڑی میاں کی نماز ٹھیک کرانی تھی. یہ نہیں کہا کہ آپ کی نماز غلط ہے, یہ کہا ہم آپ سے چھوٹے ہیں, ہم عمل کر کے دکھلاتے ہیں, ذرا ہماری اصلاح کر دی آپ. وہ اصلاح ان کی نہیں ہونی تھی, اصلاح بڑی میاں کی ہونی تھی. میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل بات. انہیں میں نے دوست عزیزو, یہ علماء کا سال اور دوسرا سال, تیسرا سال, اس کا تو بنیادی مقصد یہ تھا, تعلیم تھا. اس کا بنیادی مقصد تعلیم. عوام اور علماء کا اختلاط مساجد کلینک کی طرح بن جاویں کہ یہاں لے کے صبح سے لے کے شام تک علماء وقت دیں, اور عوام جتنی امراض لے کر آ رہے ہیں ان کا یہاں علاج ہو. یہ اصل مقصد تھا علماء کی نقل و حرکت. اس لیے میرے دوست عزیزو, اس کا عزم کریں. عوام تو یہ طے کریں کہ علم حاصل کرنا ہے, اور علماء یہ طے کریں کہ عوام تک اس امانت کو عوام تک پہنچانا ہے. علماء کے پاس علم امانت ہے, جس طرح مالدار کے پاس زکوٰۃ فقیر کے لیے اس کی امانت ہے, اس تک پہنچانا ان کی ذمہ ہے. اس طرح عوام تک علم کا پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ارادے فرماؤ, نیتیں فرماؤ. علماء ہمارے خاص طور پر جو سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں, جو علماء سال لگا چکے ہیں عرب سال کے لیے آپ کو پیش کریں. فرمائیں علماء کرام فرمائیں. ماشاء اللہ تیسرے سال کے لیے ماشاء اللہ مگرہٹ سے ماشاء اللہ ہارون رشید صاحب ماشاء اللہ دوسرے سال کے لیے پورے جماعت ہے ماشاء اللہ, کیرلا کی پوری جماعت دوسرے سال کے لیے ماشاء اللہ. اور فرمائیں علماء کرام جو سال لگا چکے ہیں دوسرے سال کے لیے فرمائیں.
ماشاءاللہ عابد صاحب دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور فرمائے، اور علماء کرام فرمائے تیسرے سال کے لیے فرمائے، جو دوسرا سال لگا چکے، جو پہلے سال کے لیے وہ بھی فرمائے، پہلے سال کے لیے فرمائے علماء کرام ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ سال کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجیں گے، اللہ قبول فرمائے اور فرمائے ماشاءاللہ راجستھان کے علماء کرام کے دوسرے سال کی جماعت ماشاءاللہ مکمل ہو کر کے آئی ہے۔